السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ وَإِذَا اور جب أَذَقْنَا ہم چکھاتے ہیں، یہ أَذَقْنَا ذائقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ، چکھنا۔ جب ہم چکھاتے ہیں ناسا لوگوں کو رحمتم من بعد رحمتن کوئی رحمت من بعد ضراء تکلیف کے بعد مستہم جو پہنچی ہو ہم انہیں اذا تو وہ اچانک لہم مکرن ان کے لیے کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے فی آیاتنا ہماری آیتوں میں قل اللہ یعنی کوئی چال ہوتی ہے جو چلتے ہیں ہماری آیتوں میں یا ہماری آیتوں کے بارے میں قل اللہ کہہ دیجئے اللہ اسرع زیادہ تیز ہے مکرن چال چلنے میں ان بے شک رسولنا ہمارے رسول یعنی فرشتے یکتبون وہ سب لکھ لیتے ہیں ما تمکرون جو تم چالیں چلتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو اس کے بعد یعنی اس کے بعد جو ان پر کوئی مصیبت پہنچی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے، بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کیا کرتے ہیں رحمتم من بعد ذرا کے بعد جب انہیں کوئی رحمت پہنچتی ہے، ذرا کا مطلب تکلیف یعنی مصیبت کے بعد نعمت کا مطلب ہے تنگی کے بعد خوشحالی کا آ جانا یا قحط سالی کے بعد فراغت و خوشحالی کا آنا اور مصیبتوں کے بعد پریشانیوں کے بعد صحت و عافیت کا مل جانا یعنی تنگی کے بعد تنگی میں یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں نا یعنی مصیبت کے بعد جب ہم کوئی رحمت انہیں پہنچاتے ہیں رحمت کا مطلب سمجھ آ گئی ہے فراوانی آ جاتی ہے صحت آ جاتی ہے فراغت آ جاتی ہے خوشحالی آ جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں وہ اس ٹائم ہماری آیتوں میں وہ کوئی نہ کوئی چال چلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری ان نعمتوں کے بارے میں ان نعمتوں کی ناقدری اور ان پر اللہ کا شکر نہیں کرتے یعنی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہوئے نعمتوں کی قدر نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ کی ناشکری کرنا شروع ہو جاتے ہیں کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہیں تو جو کہ یہ ان کی وہ بری تدبیر ہے نعمتوں کی ناشکری کرنا یہ وہ بری تدبیر ہے جو اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں دینے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ کی ذات سے ہٹ کر کسی اور کی طرف ارتکاب کرنا شروع کر دینا اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے اور گلے میں تعویذ جو ڈالا جاتا ہے وہ کسی بابے سے لا کے ڈالا جاتا ہے نیت کیا ہوتی ہے کہ اگر یہ بچے کو میں نے تعویذ اتار دیا تو بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے یا میں نے گھر میں کوئی تعویذ رکھ دیا تو یہ اگر میں نے نکال دیا تو شاید کوئی تنگی نہ آ جائے حالانکہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں تو وہ پھر چالیں چلتے ہیں نعمتوں کے بارے میں
تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دیجیے اللہ زیادہ تیز ہے چال چلنے میں، یعنی اللہ کی تدبیر ان سے کہیں زیادہ تیز ہے جو وہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ ان کا مواخذہ کرنے پر قادر ہے، وہ جب چاہے ان کی گرفت کر سکتا ہے فوراً بھی، اور اگر اس کی حکمت تاخیر کی متقاضی ہو تو بعد میں بھی وہ کر سکتا ہے۔ مکر عربی زبان میں لغوی لحاظ سے شر والی خفیہ تدبیر اور حکمت عملی کو کہتے ہیں، جو فائل لیکن فائل کرنے والا اور مقصد کے اعتبار سے اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ اب کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ تدبیر جو کر رہا ہے، وہ جو چال چل رہا ہے، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر ان کا جو مطلب ہے، ان کی یہ خفیہ تدبیر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بری چالیں، اللہ کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نہ شکری کرنا نہ قدری کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہاں یعنی مکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے تو اس کا مطلب اچھی خفیہ تدبیر ہے، یعنی اللہ کی عقوبت اور گرفت کو مکر سے بھی تعبیر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر مکر کرنے والا۔ اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کیا کرے گا؟ گرفت میں لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں چھین سکتا ہے، آخرت کا عذاب تو پھر ہونا ہی ہے۔ والذی، اللہ وہی ہے، یسیرکم، جو چلاتا ہے تمہیں، فی البر، خشکی میں، والبحر، اور سمندر میں، حتی، یہاں تک کہ، اذا کنتم، جب تم ہوتے ہو، فی الفلک کی کشتیوں میں، وجرینا، اور وہ چل پڑتی ہیں، بہم، انہیں لے کر، بریح طیبہ، بریح، ہواؤں کے ساتھ، طیبہ، طیب، پاک، عمدہ، موافق، طیبۃ وفریحوا، وہ سب خوش ہوتے ہیں، بہا، اس ہوا پر، جاءتہا، جو آ جاتی ہے ان پر، یعنی کشتیوں پر، ریح عاصف، تیز ہوا، ریح ہوا، عاصف تیز، وجاءہم الموج، اور آ جاتی ہے ان پر موجیں، من کل مکان، ہر جگہ سے، وظنوا، اور وہ سب یقین کر لیتے ہیں، انہم، کہ یقیناً وہ، احیط بہم، گھیر لیا گیا ہے انہیں، دعوا اللہ، وہ سب پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے عبادت، دین معنی عبادت کے ہے، لئن، البتہ اگر، انجیتنا، تو نے نجات دی ہمیں، من ہذہ، اس طوفان سے، لنکونن، تو ضرور بضرور ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ هو الذی یصورکم، هو الذی یصورکم، وہی ذات ہے، هو الذی یصورکم فی البر، وہ اللہ ایسا ہے کہ تمہیں خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، فی البر والبحر، تمہیں خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ، حتی اذا کنتم، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں، اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، وجاءہم الموج من بریح طیبۃ وفرحوا، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان سے خوش ہوتے ہیں، ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا، وجاءتھا ریح عاصف وجاءہم الموج، ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے، اور وہ ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب گر گئے ہیں، اب گھیر گئے، گھرنا کیا ہوتا ہے؟ گھیرے میں آ گئے، اب وہ گر گئے ہیں، اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین،
جب پتہ چلتا ہے کہ گر گئے ہیں اس وقت وہ سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہمیں اس سے بچا لے. اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ شرط لگا رہے ہیں لئن انجیتنا من ھذہ، اگر تو ہمیں اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے. اب یہاں دیکھیے سب سے پہلا کام ہے یا اللہ تعالیٰ ہی وہ اللہ ایسا ہے جو تمہیں خشکی اور دریا میں چلاتا ہے. یسیرکم فی البر والبحر، یسیرکم وہ تمہیں چلاتا یا چلنے پھرنے اور سیر کی توفیق دیتا ہے. خشکی میں یعنی اس نے تمہیں قدم عطا کیے جن سے تم چلتے ہو، سواریاں مہیا کی جن پر تم سوار ہو کر دور دراز کا سفر کرتے ہو، اور پھر بحر میں، بحر کا مندر ہے سمندر میں، بحر کا مطلب ہے سمندر میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کشتیاں اور جہاز بنانے کی عقل اور سمجھ دی، تم نے وہ بنائی اور ان کے ذریعے سمندروں کا سفر کرتے ہو. حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لے کے چلتی ہیں عمدہ ہواؤں کے ساتھ تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ گھیر لیا جائے، کوئی سخت ہوا کا جھونکا آ جائے تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اب گر گئے ہیں. احیط بہم کہ وہ گھیر لیا گیا ہے انہیں. اس کا مطلب یہ ہے احیط بہم کا مطلب جس طرح دشمن کسی قوم یا شہر کا احاطہ یعنی محاصرہ کر لیتا ہے اور پھر وہ دشمن کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، اسی طرح وہ جب سخت ہواؤں کے تپیڑوں اور تلاطم خیز موجوں میں گر جاتے ہیں اور موت ان کو سامنے نظر آتی ہے تو اس وقت پھر ان کا حال بیان کیا گیا. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر وہ اللہ کو خالص اعتقاد کر کے، لہ الدین اسی کی عبادت، اسی کے لیے خالص اسی کو پکارتے، یعنی پھر وہ دعا میں غیر اللہ کی ملاوٹ نہیں کرتے جس طرح عام حالات میں کرتے ہیں. عام حالات میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ بھی اللہ کے بندے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اختیارات سے نوازا ہے اور انہی کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، انہی کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں. لیکن جب اس طرح شدائد میں گر جاتے ہیں تو یہ سارے شیطانی فلسفے بھول جاتے ہیں اور صرف اللہ یاد رہ جاتا ہے اور پھر صرف اسی کو پکارتے ہیں. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ انسان کی فطرت میں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کا جذبہ ودیت کیا گیا ہے. انسان ماحول سے متاثر ہو کر اس جذبے یا فطرت کو دبا دیتا ہے، لیکن مصیبت میں یہ جذبہ ابھرتا ہے اور یہ فطرت واپس آ جاتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید فطرت انسانی کی آواز اور اصل چیز ہے جس سے انسان کو انحراف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے انحراف فطرت سے انحراف ہے. اس سے روگردانی کرنا، منہ موڑنا، گویا کہ فطرت سے منہ موڑنا ہے، اور یہ سراسر گمراہی، جو فطرت سے منہ موڑتا ہے یہ سراسر گمراہی ہے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ مشرکین جب اس طرح شدائد میں، مصائب میں، تکالیف میں، آلام میں گر جاتے تو وہ اپنے خود ساختہ معبودوں کی بجائے صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ یہ ابو جہل کے بیٹے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ وہاں سے فرار ہو گئے باہر کسی جگہ جانے. اب جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی طوفانی ہواؤں میں گر گئی، جس پر ملا نے، جو کشتی چلانے والا تھا، اس نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا کہ آج اللہ واحد سے دعا کرو، تمہیں اس طوفان سے اس کے سوا آج کوئی نجات نہیں دینے والا. حضرت اکرمہ کہتے ہیں میں نے سوچا اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو خشکی میں بھی یقیناً نجات دینے والا اللہ ہی ہے، اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. تو انہوں نے فیصلہ کر لیا اگر یہاں سے میں زندہ بچ کر نکل گیا تو مکہ واپس جا کر اسلام قبول کر لوں.
اور ہوا یہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان ہو گئے۔ لیکن افسوس امت محمدیہ کے عوام اس طرح شرک میں پھنسے ہوئے ہیں کہ شدائد و آلام میں بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے فوت شدہ بزرگوں کو ہی مشکل کشا سمجھتے اور انہی کو ہی مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فلما انجاہم، پھر جب اس نے نجات دی انہیں، اذا تو اچانک، ہم وہ یبغون سرکشی کرنے لگتے ہیں فی الارض زمین میں، بغیر الحق کی، بغیر حق کے۔ یا ایھا الناس، یہی ہے، اے لوگو، انما بغیکم، یقیناً تمہاری سرکشی کا وبال، علی انفسکم، تمہاری جانوں ہی پر ہے، علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، فائدہ اٹھا لو دنیاوی زندگی کا، ثم پھر الینا مرجعکم، ہماری طرف تمہارا لوٹنا ہے، فینبئکم بما، پھر ہم خبر دیں گے تمہیں اس کی، تم تعملون، جو تھے تم عمل کرتے۔ باب محاورہ ترجمہ ہے، پھر جب اللہ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال جان بننے والی ہے، دنیاوی زندگی کے چند فائدے اٹھا لو، پھر آنا تو تم نے ہمارے پاس ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کرتے تھے۔ یہ انسان کی اسی ناشکری کی عادت کا ذکر ہے جس کا تذکرہ ابھی آیت نمبر 12 میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن میں اور بھی کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب انسان کو نجات ملتی ہے تو ہوتا کیا ہے، انسان کیا کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، سرکشی پہ اتر آتا ہے۔ آیت نمبر 12 نکالیے جی، یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 12 ہے کہ جب انسان وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دعانا لِجَنبِهِ، وہ ہمیں اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے ہمیں پکارتا ہے۔ جب ہم اس سے وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ تو یہ وہی والی آیت، اب اس آیت میں بھی اسی کا تذکرہ ہے کہ جب ہم انہیں نجات دیتے ہیں، تو اس ٹائم وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں زمین میں بغیر حق کے، حالانکہ انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ سرکشی کرے۔ جو نجات دینے والی ذات ہے، جو خشکیوں میں نجات دے سکتی ہے، جو تری میں نجات دے سکتی ہے، جو مشکل حالات میں آپ کو نجات دے سکتی ہے، وہ سمجھ لیں کہ وہ ہر جگہ پر آپ کو نجات دے سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، لوگو انما بغیکم علی انفسکم، آج جتنی سرکشی کرنی ہے کر لو، وبال اس کا تمہارے اپنے جانوں پر ہوگا۔ دنیا کا فائدہ ہے، اٹھا لو جیسا اٹھانا چاہتے ہو، مر کے ہمارے پاس ہی تم نے آنا ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ اگلی آیت ہے، انما مثل الحیات الدنیا، انما بے شک، مثل الحیات الدنیا، مثال زندگی دنیا کی، یعنی دنیا کی زندگی کی مثال، کماء، پانی کی طرح ہے، انزلناہ، ہم نے اسے اتارا، من السماء، آسمان سے، فاختلط، پھر مل جل گئی، بھی اس کے ساتھ، نبات الارض، زمین کی نباتات، مما، اس سے جسے یأکل الناس، کھاتے ہیں لوگ، والانعام، اور چوپائے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، اخذت الارض، اخذت الارض، حاصل کر لی زمین نے، زخرفہا، زخرف یعنی زخرفہا، اپنی آرائش، وزینت، اور خوب مزین ہو گئی، ودن، اور گمان کر بیٹھے، اہلہا، اس کے رہنے والے، انہم، کہ یقیناً وہ، قادرون علیہا، قادر ہے اس پر، اتاہا، تو اچانک آ گیا اس پر، امرنا، ہمارا حکم یعنی عذاب، لیلاً، رات کو، او نہاراً، یا دن، فجعلناہا، تو ہم نے کر دیا اس کو، کس کو، ہاں ضمیر جا رہی ہے کس کی طرف، نبات الارض کی طرف، یعنی زمین کی کھیتی، حسیداً، جڑ سے کاٹی ہوئی،
کألم تغنا گویا کہ نہیں تھی موجود بالامس کل کو، کذالک اسی طرح نفصل الآیات ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ بامحاورہ اس آیت کریمہ کا ہے انما مثل الحیات الدنیا کہ پس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے، دنیاوی زندگی کی مثال تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو انسان اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی، خوب سرسبز ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم آ پڑا، یعنی کوئی عذاب آ پڑا۔ امرونا کا مطلب ہمارا کوئی حکم یعنی عذاب آ پڑا، تو ہم نے ان کو ایسا صاف کر دیا گویا کہ وہ کل موجود ہی نہ تھی، کألم تغنا بالامس گویا کہ وہ کل موجود ہی نہیں تھی، ایسے ہو گیا۔ اور اسی طرح ہم آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو تدبر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کریمہ میں اگر آپ غور کریں تو کیا سمجھ آتی ہے؟ یعنی دنیاوی زندگی کی مثال، مثل الحیات دنیا کمائن، دنیا کی زندگی کی مثال کو پانی کے ساتھ دی گئی ہے، اور انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں اس پہ قادر ہوں، حالانکہ دنیا کی زندگی کو اس طرح کھیتی سے تشبیہ دے کر اس عارضی پن اور ناپائیداری کو واضح کیا گیا ہے کہ کھیتی بھی بارش کے پانی سے نشو و نما پاتی اور سبز و شاداب ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اسے کاٹ کر فنا کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ جب کھیتی جوان ہو جاتی ہے کاٹ کے پھر ختم کر دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ نئے سرے سے کھیتی لگا دی جاتی ہے۔ تو یہ انسانی زندگی کی یہ مثال ہے، دنیا کی زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ تو لہٰذا انسان کو اپنا پیچھے جو تذکرہ تھا وہ تھا مشرک لوگوں کے عقیدے کا تذکرہ تھا، تو لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ اپنے عقائد درست کریں، غور و فکر کریں۔ واللہ یدعو اور اللہ یدعو بلاتا ہے الی دار السلام سلامتی کے گھر کی طرف یعنی جنت کی طرف، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف تمہیں بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ وَلِلَّذِينَ اب اتنا کچھ بتانے کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، ہر بندے کو نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے۔ ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے نیکیاں کی، الحسنہ نیک بدلہ ہے، وزیادۃ اور کچھ زیادہ بھی ہے، ولا اور نہیں یرحق چھائے گی وجوہہم ان کے چہروں پر قطر سیاہی، قطر ولا ذمہ ولا ذلہ اور نہ ذلت، اولئک اصحاب الجنہ یہ لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے جن لوگوں نے وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے لیے خوبی ہے، اچھائی ہے اور مزید بھی ہے، وزیادہ بھی ہے۔ نیکی یعنی اچھائی بھی ہے، بھلائی بھی ہے اور کیا ہے، مزید بھی ہے، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت، یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ بڑی کمال کی بات رب تعالیٰ نے یہاں پر کہی ہے، جنہوں نے
ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکیاں کی، الحسنہ ہے، حسنہ کا مطلب نیک بدلہ ہے، بلائی ہے، بہترین چیز ہے، جو نیکی کرنا اس کا بدلہ تو ہے نا، اور وزیادہ اور زیادہ بھی ہے۔ اچھا، جب کبھی آپ چھوٹے ہوتے ہوں گے، ابھی کبھی شاپ پہ، اب تو خیر وہ رواج کم نہیں ہوگا، شاپ پہ جب چیز لینے جاتے تھے نا، تو چیز سپوز 10 روپے کی چیز یا 100 روپے کا سامان لیا تو ساتھ کہتے تھے چونگا بھی دے۔ چونگا کا مطلب کیا تھا؟ عربی میں اس کو زیادہ بولتے ہیں، عربی میں اس کو زیادہ بولتے ہیں، اور وہ جو چونگا ہوتا تھا آپ سمجھتے تھے فری میں ملتا ہے نا۔ خود سبحان اللہ، کیا خوب انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نیکی کا بدلہ بھی ہے اور چونگا بھی ہے، سبحان اللہ۔ زیادہ کے کئی مفہوم ہے، لیکن حدیث میں اس کی تفسیر چونگے میں آپ کو کیا ملنا ہے؟ دیدار الہی ملنا ہے۔ کیا ملنا ہے؟ جو ہر نعمت سے بڑا ہوگا، جسے اہل جنت کو جنت اور جنت کی نعمتیں دینے کے بعد مشرف کیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آیت نمبر 181 میں۔ زیادہ کے کئی معنی ہیں، لیکن جو مفہوم اس حدیث کا اس کی تفسیر میں ہے وہ زیادہ سے مراد دیدار الہی ہے۔ اللہم اجعلنا منہ۔ تو آج اس نیت سے نیکیاں کرنا شروع کر دیں کہ وزیادہ میں ہم نے اللہ سے دیدار الہی لینا ہے انشاءاللہ، اور پھر وہ جنت جو ملے گی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے کمائی سیئات برائیاں، جزاء بدلہ ہے، سیئۃ بمثلہ کسی برائی کا اسی کے مثل، وترہقہم اور ڈھانپ لے گی انہیں ذلت ذلت، ما لہم من اللہ نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے عذاب سے من عاصم کوئی بچانے والا، کأنما گویا کہ اغشیت اڑا دیے گئے ہیں، وجوہہم ان کے چہروں پر، قطعا من اللیل ٹکڑے رات سے، مظلمن جو کہ اندھیری ہو، اولئک اصحاب النار یہی لوگ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ با محاورہ ترجمہ، والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلہ، اور جن لوگوں نے بد کام کیے، برے کام کیے، ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی، اور ان پر ذلت چھائے گی، ان کو اللہ سے کوئی نہیں بچا سکے گا، ان کو اللہ سے کوئی نہیں بچا سکے گا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے ہیں۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، اس سے پیچھے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کرنے والوں کا تذکرہ کیا، اور یہاں پر برائیوں کے کرنے والوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ کا یہ اصول ہے، جہاں ایمان والوں کا تذکرہ وہاں کافروں کا تذکرہ، جہاں کافروں کا تذکرہ وہاں ایمان والوں کا تذکرہ، تو اللہ نے اسی اصول کو یہاں پر بھی بیان کر دیا۔ اچھا، پیچھے دیکھیے کہ کہا تھا کہ اہل جنت کا جو تذکرہ تھا اس میں بتایا کہ انہیں ان کے نیک عملوں کی جزا کئی گنا بھی ملے گی، اور پھر مزید چنگا بھی ملے گا، جو کہ مزید دیدار الہی کی صورت میں ہوگا۔ اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی کے مثل ہی ہوگا۔ سیئات سے مراد کفر و شرک اور اس کے ساتھ دیگر معاصی ہیں، دیگر گناہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس طرح اہل ایمان کو بچانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہوگا، اور وہ انہیں اس روز اپنے فضل خاص سے نوازے گا۔ اس کے علاوہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کی شفاعت بھی نصیب کرے گا، جن کی وہ شفاعت وہ قبول فرمائے گا۔ اب ان کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ جو کہ گنہگار لوگ ہوں گے، نیک لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جبکہ بد لوگوں کے چہروں پر ذلت چھائی ہوگی۔ دنیا میں کوئی انسان برا کام کر لے اور لوگوں کو پتہ چل جائے تو رنگ اڑ جاتے ہیں، ایسا ہی ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ برے کاموں کی وجہ تو دے منہ تے لعنت پئی ہے، یا منہ اس کا ایسے ہے جیسے سوات کنیاں پئیاں ہوندیاں، کہتے ہیں نا ایسے، آپ کی امیاں آپ کی دادیاں یہ لفظ بولتی ہیں۔
اچھا جی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ایسے لگتا ہے جیسے ان کے چہروں پر ٹکڑے رات کے، اندھیری رات کے ٹکڑوں سے وہ ڈھانپ دیے گئے ہیں، ذلت شاہی نے ایسے ان کو ڈھانپ لیا ہوگا، وہ آگ والے ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی یہ دیکھیے، قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے، یعنی رات کے پرت لپیٹ دیے گئے ہیں۔ یہ مبالغہ ہے، ان کے چہرے اتنے زیادہ سخت سیاہ ہوں گے، اس کے برعکس اہل ایمان کے چہرے تر و تازہ اور روشن، لیکن ان کے اتنے ہی اندھیرے۔ اور ایک سورۃ آل عمران میں ایک جگہ پر فرمایا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس دن کئیوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، کئیوں کے سیاہ ہوں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پھر وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے جمیعاً سب کو، ثم پھر نقول، ہم کہیں گے للذین، ان لوگوں سے جنہوں نے اشرکوا شرک کیا تھا، مکانکم انتم، اپنی جگہ ٹھہرے رہو تم، وشرکاؤکم، اور تمہاری شریک بھی، فزیلنا، پھر ہم جدائی ڈال دیں گے، بینہم، ان کے درمیان، وقال، اور کہیں گے شرکاؤہم، ان کے شریک، ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں تھے تم ہماری عبادت کرتے، نہیں تھے تو تم بالکل بھی ہماری عبادت کرتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، بامحاورہ ترجمہ ہے کہ جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، یعنی وہ دن بھی قابل ذکر ہے، جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ تم تو ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے۔ تو وہاں کیا کہیں گے؟ کہیں گے تم تو ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر کیا شرمندگی ہوگی؟ جمیعاً پیچھے کہا گیا نا، جمیعاً، اس سے مراد ہے تمام کے تمام۔ یہ دیکھیے، نحشرہم جمیعاً، ہم سب کے سب کو اکٹھا کریں گے، اس سے مراد ہے آخر تک کے تمام، شروع سے لے کر آدم سے لے کر آخر تک، قیامت تک کی تمام اہل زمینوں، یعنی اہل زمین کے انسان اور جنات، سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ جس طرح ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ کہف میں کہ ہم ان کو اکٹھا کریں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اور ہوگا کیا کہ وہاں ان کی حالت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے شریک، جن کے وہ دنیا میں جن کو کیا کہتے ہیں، جن کی عبادت کیا کرتے تھے یا جن کو اللہ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے، اس دن کے حال کا تذکرہ کیا کہ اس دن وہ جن کی اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے تھے، وہی صاف اپنی جگہ پر مکر جائیں گے۔ کیا کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ پر ٹھہرو، یعنی ان کے مقابلے میں اہل ایمان کو دوسری طرف کر دیا جائے گا، یعنی اہل ایمان اور اہل شرک و کفر دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ پہلی ایک تو بات یہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین میں کہتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج تم الگ ہو جاؤ مجرموں، اور یہ سارے اس دن دو گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ کچھ لوگ جو نیک ہوں گے وہ نیک والی سائڈ پہ، جو بد ہوں گے وہ بد والی سائڈ پر، جو مشرک ہوں گے ہر ایک کے الگ الگ گروہ بنا دیے جائیں گے، اور دنیا میں ان کے آپس میں جو خصوصی تعلق تھا وہ ختم کر دیا جائے گا، اور یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اور ان کے معبود اس دن اس بات کا انکار کر دیں گے کہ یہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، کہیں گے ہماری تو کوئی عبادت نہیں کرتے تھے، ان کو مدد کے لیے پکارتے تھے، ان کے نام کی جو نظر و نیاز دیتے تھے، وہاں پر وہی سب بدل جائیں گے، آنکھیں پھیر لیں گے۔ اور ہوگا کیا؟ اس کے بعد ہے کہ اچھا یہ بتائیں اس دن وہ انکار کیوں کریں گے؟ انکار کی وجہ ہے کہ وہ کہیں گے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں کہ تم کیا کرتے تھے،
اور ہم جھوٹ بول رہے ہوں تو ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہے، وہ کافی ہے، اس کی گواہی کے بعد کسی اور ثبوت کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ آیت اس بات پر نص سے صریح ہے کہ مشرکین جن کو مدد کے لیے پکارتے تھے وہ محض پتھر کی مورتیاں نہیں تھی، جس طرح کہ آج کل کے قبر پرست اپنی قبر پرستی کو جائز ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس قسم کی آیات تو بتوں کے لیے ہیں، بلکہ وہ عقل و شعور رکھنے والے افراد ہی ہوتے تھے جن کے مرنے کے بعد لوگ ان کے مجسمے اور بت بنا کر پوجنے شروع کر دیتے تھے، جس طرح حضرت نوح کی قوم کے طرز عمل سے بھی ثابت ہے، جس کی وضاحت صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ مرنے کے بعد انسان کتنا بھی نیک ہو، حتیٰ کہ نبی رسول ہو، اسے دنیا کے حالات کا علم نہیں ہوتا، مرنے کے بعد اسے دنیا کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس کے متبعین اور عقیدت مند اسے مدد کے لیے پکارتے ہیں، اس کے نام کی نظر نیاز دیتے ہیں، اس کی قبر پر ملنے ٹھیلے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن وہ بے خبر ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ بے خبر، مرنے والا جو قبر کے اندر ہوتا ہے وہ بے خبر ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں کا انکار ایسے لوگ قیامت والے دن کریں گے، یہی سورۃ احقاف میں ذکر ہے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، بس اللہ کافی ہے بطور گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان، ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلُونَ، بے شک ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے۔ ہنالک، وہاں، تبلو، جانچ لے گی، کل نفس ما اسلفت، ہر جان جو اس نے اسلفت آگے بھیجا، وردوا الی اللہ، اور سب لٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا مالک حقیقی ہے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ یفترون افترا باندھتے تھے۔ اب کیا ہوگا اس مقام پر جب وہ کہیں گے ہمارے تمہارے درمیان میں اللہ گواہ کافی ہے، ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر ہے، ہمیں نہیں پتہ تم نے کس کی عبادت کی کس کی نہیں۔ اس مقام پر ہوگا کیا کہ ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لٹائے جائیں گے، اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یعنی کوئی معبود اور مشکل کشا وہاں کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی مشکل کشائی پر قادر نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور اللہ کرے کہ آج کے اگر کسی کا عقیدہ کمزور ہے تو اس کا عقیدہ درست ہو جائے۔ قرآن نے تو صاف صاف واضح الفاظ میں بتا دیا، مالک کا کام پانی دینا ہے، پھل پھول لگانا مالک کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک ایک بات واضح کر دی، آگے کوئی عمل کرے نہ کرے، اپنا عقیدہ درست کرے نہ کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔